والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقین. برادران اسلام اور سرزمین مارول اور اس کے اطراف سے تعلق رکھنے والے ہمارے نوجوان اور مسلمان بھائی بہنوں اور اس پروگرام میں دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے دیگر مہمانان اعظام، عزیز طلبہ اور اساتذہ کرام، مارول یہ مہاراشٹر کا ایم پی سے لگ کر علاقے میں ایک خطہ ہے. اس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے تھے. ہمارے والد صاحب جب پہلی مرتبہ شاید مارول آئے تو مارول سے آنے کے بعد یہاں کے حالات سناتے ہوئے کہا کہ بھئی مارول میں جب کوئی آدمی محلے میں جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے اوجل ہو جاؤ. تو جیسے اعلان ہوتا ہے اوجل ہو جاؤ تو ساری عورتیں پردے میں چلی جاتی ہیں. تو اس وقت سے مارول کو ہم جانتے ہیں. اور ماشاءاللہ مولانا شبیر صاحب، جن کو ہم مستی میں کہتے ہیں مختصر پر اثر، کہ مولانا دکھنے میں چھوٹے ہیں مگر اثر پورے پورا. ہمارے والد صاحب کے پاس پڑھا انہوں نے، اور خاص طور پر ہمارے چچا حافظ اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی خاص توجہات ان کو حاصل رہی. اور مولانا نے واقعتاً اس علاقے میں جو خدمات کی ہے ان خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال مارول کی سرزمین پر اسلام کا یہ بہترین قلعہ اور تعلیم کا یہ مرکز جو کھڑا ہے، اس میں اسباب کے درجے میں حضرت مولانا شبیر صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. اور ہمارے چچا حافظ اسحاق صاحب کی توجہات خاص طور پر، اور ہمارے زامبیا سے تعلق رکھنے والے مسلمان تجار کا بھی اس میں بڑا رول ہے کہ ان حضرات نے یہاں کے تعمیری کام میں اور یہاں کے سال بھر کے خرچے میں بڑا اہم حصہ لیا. آج بھی لے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ لیتے رہیں گے. بہرحال تو ہمارے عارف بھائی بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں. اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ صرف دین کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر آپ دور و دراز سے سفر کر کر یہاں تک آئے. اب جیسا کہ جانتے ہیں یہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بہرحال یہ سب اللہ رب العزت کے فضل سے ہوتا ہے. انسان جو بھی کچھ کرتا ہے اس میں انسان کا اپنا دخل کم ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کا دخل زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز روئے زمین پر اللہ کے منشے اور اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ وہ نہیں ہوتا ہے جو تم چاہتے ہو، ہاں مگر یہ کہ اللہ کی مشیت اس میں شامل حال ہو. اسی لیے اسلام نے تعلیم یہ دی ہے کہ جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرے تو اس اچھے کام پر اترانے کے بجائے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے تاکہ عجب اور کبر اور فخر سے وہ محفوظ رہے. اور جب بھی انسان سے کوئی برا کام ہو جائے تو اسے اپنی طرف منسوب کرے تاکہ آئندہ وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرے. بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں اس مجلس میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی، جس میں تقریباً 100 طلبہ حفظ مکمل کر رہے ہیں. یعنی 30 سال کے عرصے میں
600 طلبہ نے حفظ مکمل کیا، اس کا مطلب ہر سال 20 کا ایوریج ہے کہ 20 کم از کم 20 طلبہ پہلے سال سے اگر ہم گنتے ہیں، اور اگر پہلے 2-3 سال اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو 25 کے ایوریج سے طلبہ نے حفظ کیا ہے۔ یہ اس ادارے کی کامیابی کی علامت ہے، اور ماشاءاللہ اس ادارے سے حفظ کرنے کے بعد بہت سارے طلبہ نے جامعہ میں آ کر اور دیگر اداروں میں جا کر عالمیت مکمل کی اور اپنی آگے کی تعلیم مکمل کی، اور وہ علاقے میں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کو تیار کرنے میں بھی ادارے ہی کا بڑا رول ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے، یہ ہے کہ رجال کار نہیں ملتے، کام کرنے والے افراد نہیں ملتے۔ اگر کسی ادارے سے کام کرنے والے افراد تیار ہو رہے ہیں، وہ اس ادارے کی کامیابی کی نشانی اور علامت ہے۔ تو اس ادارے سے بھی بہت سارے ایسے لوگ تیار ہوئے جو اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارہ اپنے مشن میں کامیاب ہے، اور انشاءاللہ اللہ اسے مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا۔ اللہ نے امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کیا، امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے اور امت محمدیہ کی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب معجز ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اعجاز کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر قرآن کریم کا اعجاز کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ صحف ابراہیم و موسیٰ ہو جس کو قرآن نے بیان کیا، ان سب کے سلسلے میں یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کو دے دی، مگر وہ امت اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکی، اور کچھ دنوں کے بعد اس میں تحریف اور تبدیلی کر لی۔ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ ملانا تھا وہ ملا دیا، اس طرح سے وہ کتابیں محرف ہوئی۔ مگر قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز یہ کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن کریم انسانی تاریخ کی واحد وہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور الحمدللہ 1450 سال کے بعد بھی یہ کتاب ہو ویسی ہی محفوظ ہے جیسی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نہ اس کے زبر زیر میں کسی قسم کی تبدیلی کی گئی، اور نہ ہی اس میں کسی اور قسم کے احکام میں تبدیلی کی گئی۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں ایک ذرہ برابر تحریف نہ کی گئی ہے اور نہ قیامت تک کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ قرآن کے نہ الفاظ میں تحریف ہوئی ہے، نہ اس کے معانی میں تحریف ہوئی۔ اس کے معانی میں تحریف یعنی اس کی تفسیر میں تحریف کی کوششیں بہت کی گئی۔ لوگوں نے اپنی منمانی تفسیر کر کر قرآن کریم کے معانی کو بدلنے کی کوششیں ضرور کی، مگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیسے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جو قرآن حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینفون عنہ تحریف الغالین، جنہوں نے کسی بھی قسم کی تحریف کرنے والے کی تحریف کو اجاگر کر رکھ دیا کہ بھئی قرآن کریم کی فلاں آیت ہے، فلاں آدمی نے فلاں کتاب میں یا فلاں تقریر میں اس کی یہ تفسیر کی ہے، اور یہ تفسیر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔